بسم الله الرحمن الرحیم. مشکات دوم سبق نمبر 119. باب صفت النار و اہلها. یہ سی جہنم اور جہنمیوں کی جو کیفیت حالات ہے اس کا تذکرہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھتے جائے. الفصل الاول. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جہنم. تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. کیا مطلب 70واں حصہ ہے؟ یہاں پر 70واں کثرت کے لیے ہے کہ جہنم کی آگ بہت اس سے گرم ہے، اس سے بہت زیادہ کیا ہے، گرم ہے. یہ تو بطور مثال آپ کو سمجھا رہے. 70 قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیہ، پھر تو یہ بہت ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی. قال فضلت علیہن ب69 جزءا، اس سے وہ زیادہ بڑی گئی ہیں، زیادہ تیز کی گئی ہے، گرم کی گئی ہے. 69 حصے، کلہن مثل حرہا، ہر ایک حصہ، ہر درجہ اس کے درجے کے برابر ہے، جسے دنیا کی آگ کی درجہ حرارت ہوتی ہے. کہتے ہیں مسلم نارکم التی یوقد ابن آدم، وہ جو تمہاری آگ انسان جلاتا ہے. وفیہا علیہا، ایک جگہ پر ہے کہ علیہا کا لفظ ہے. وکلہا بدل علیہن وکلہن، ایک جگہ پر علیہا کا لفظ ہے، ایک جگہ پر علیہن، ایک جگہ کلہا ہے اور ایک جگہ کلہن ہے. ابن مسعود کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتی بجہنم یومئذ، جہنم اس دن جب لائی جائے گی 70 الف زمام، تو اس کی 70,000 جو ہے زنجیروں سے وہ جکڑی ہوئی ہوگی، فرشتوں نے تھاما ہوگا. 70,000 لگاموں میں وہ اسے سنبھالے ہوں گے. ما کل زمام 70 الف ملک، ہر زنجیر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. یجرونہا میدان حشر کی طرف لے آئیں گے، حاضر کریں گے. آگے کی روایت دیکھ، اس میں ہے نعمان بن بشیر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہوان اہل النار عذابا، کیا عذاب میں کم درجے والا عذابی شخص، معذب شخص وہ ہوگا من لو نالان و شراکان من نار، جس کی 2 چپلے یا 2 تسمے جو ہے آگ کے ہو. یغلی منہما دماغہ، اسی بوس کا دماغ جل رہا ہوگا و بل رہا ہوگا. کما یغلی المرجل، جسے کی گھانڈی وانڈی ابلتی ہو. ما یران احدا اشد من عذابا، اس کو خیال ہوگا کہ سب سے بڑا عذاب تو مجھے ہو رہے، حالانکہ وانہ لاہونہم عذابا، وہ تو سب سے کم درجے والا عذابی معذب ہوگا. یہ کوئی شخص ہو سکتے اور شاید یہ شخص ابو طالب بھی ہو سکتے ہیں. ابن عباس کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہون اہل النار عذابا ابو طالب. ویسے تو بہت سارے عذابی کے لوگ ہوں گے، کم عذاب والے ان میں سے ایک ابو طالب ہوں گے. وہ منتعل بنعلین، اس کی صرف 2 جوتے آگ کے اسے پہنائے ہوں گے. یغلی منہما دماغ، اسے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا. باقی بدن پر ظاہری طور پر آگ وغیرہ نظر نہیں آئے گی. وعن انس رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار، دنیا کا سب سے خوشحال انسان، نعمت والا، دولت والا، مرترین انسان لایا جائے گا، جہنمی ہوگا یوم القیامہ. فیسبغ فی النار صبغۃ، اسی جہنم میں ایک ڈوب کی دی جائے گی، ایک غوط دیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا کچھ ٹائم کے لیے. ثم یقالو یا ابن آدم حل رأیت خیرا قط، کبھی کچھ اچھا دیکھا سنا چکا ہوگا.
حال مر بک نعیم قد کبھی کچھ اچھا کھایا سنا ہوگا وغیرہ. فیقول لا واللہ یا رب ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ایک ڈبکی سے اس کا سارا کچھ بھول جائے گا، نکل جائے گا. وہی تو بشد الناس بؤسا فی الدنیا، دنیا کا سب سے کم ترین، غریب ترین، فقیر ترین، مصیبت والا لا جائے گا من اہل الجنہ، جنتی ہوگا. جنت کی طرف جب لے جائے گا پیس بو سبغتن فی الجنہ، جنت میں 2-3 منٹ کا دیدار کرایا جائے گا، وہاں ذرا سے داخل کیا جائے گا، ذرا اندر جا کر دیکھو وہاں کی ہوا جب لگ جائے گی اسے. فیقال لی ابن آدم حل رأیت بأسا قط، تو کبھی مشکلوں سے تمہاری زندگی گزری ہے، مشقتوں سے. وحل مر بک شدت قط، تو کیا کبھی سختی وقتی بھی دیکھی ہے. فیقول لا واللہ یا ربی ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدہ قط، میں نے تو زندگی میں ایسا کچھ سنا تک نہیں ہے. آپ پوچھ رہے کہ کچھ مشکلیں گزری ہے یا نہیں. تو جنت کی تازہ ہوا سے اس کی ساری چیزیں بھول جائے گی، اسے تھکاوٹ ہی گر جائے گی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یقول اللہ لأہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سب سے کم عذاب والی شخص سے کہیں گے لو ان لک ما فی الارض من شیء، اگر یہ پوری زمین سونا بن جاتی یا کنت تبتدی به، تو جان چھڑوانے کے لیے اسے خرچ کر دیتے. فیقول نعم، کیوں نہیں، ابھی بھی تیار ہوں. فیقول اللہ کہیں گے اردت من کا ہونا من هذا، میں نے تجھ سے کم طلب کیا تھا کہ تھوڑا زکوٰۃ نکالو، تھوڑی زکوٰۃ نکالو، تھوڑا مجھے مانو تسلیم کرو. زمین دینا یہ تم ویسے مار رہے ہو کہ زمین کے برابر بھی سونا دیتا ہوں، تم وہ نہیں دے رہے تھے یار. وانت بسلب آدم، اور تم پہلے سے ایسے تھے کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تو شرک بھی شرک نہ کرو. فبیت الا ان تشرک بھی، مگر تم نے شرک سے پیچھے نہیں ہٹے، میرے ساتھ بہت سو کو برابر سمجھا. سمرہ بن جندب کی تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول من تأخذ النار الى کعبیہ منهم من تأخذ النار الى کعبیہ، کچھ لوگوں کو تو آگ ٹخنوں تک گیری ہوگی، ومن من تأخذ النار الى رکبتہ، کسی کو گھٹنوں تک، ومن من تأخذ النار الى خجزتہ، اور کسی کو کمر تک، ومن من تأخذ النار الى ترقوتہ، اور کسی کو گلے ہنسلی ہڈی تک. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین منکبی الکافر فی النار، کافر کی دو کند اور منڈوں کے بیچ جو فاصلہ ہوگا، مسیرت ثلاثۃ ایام، 3 دن کا فاصلہ ہوگا، للراکب المسرع، ایک تیز گھوڑے والے سے سوار کے لیے. اور پھر زرس الکافر، کافر کی ایک ڈاڑ جو ہوگی مثل خود کے برابر، وغلظ جلدی ہے، اور اس کا چمڑا بہت بڑا کیا جائے گا، مسیرت ثلاث، 3 دن کے فاصلے کے برابر. الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا علی النار 1000 سنہ، آگ پہلے 1000 سال جلائی گئی حتی احمرت، سرخ ہو گئی، ثم قضى علیہ 1000 سنہ، پھر 1000 سال جلائی گئی حتی ابیضت، سفید ہو گئی، پھر اس کے بعد ثم قضى علیہ 1000 سنہ حتی اسودت، کالی ہو گئی، فہی سودا مظلمہ، بالکل کالی ہے، اور کسی کو کچھ نظر نہیں آتا. آگے ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرس الکافر یوم القیامت مثل احد، احد پہاڑ کے برابر اس کی ایک دانت ہوگا، وفخذ مثل البیضہ، ران بیضہ علاقے کے برابر، ومقعد من النار مسیرت 3، جہنم والا ٹھکانہ 3 دن کے مسافت کے برابر ہوگا، مثل الربضہ، جس ربضہ علاقہ ہوتا ہے. یا مقعد سے مراد کیا ہے، وہ مقعد بھی مراد ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان غلظ جلد الکافر 42 ذراع، کافر کی چمڑی کی موٹائی تقریباً ہوگی نا 42 ذراع، 42 گز، وین زرسہ مثل احد،
وَإِنَّ مَجْلِسَ مِنْ جَهَنَّم جو بیٹھتا ہوگا لیٹتا ہوگا مبین مکہ والمدینہ، مکی اور مدینہ کی بیچ کا جو فاصلہ ہے تم خود سوچ لے وہ کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ابن عمر سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان الکافر لا يسخب لسانہ، کافر کی بہت بڑی لمبی زبان بن جائے گی، اسی گھسیٹے گا اپنے پیچھے۔ الفرسخ والفرسخین 2-3 پرسخ تک کو زمین پڑی رہے گی زمین پر اس کی زبان۔ یتوطاہ الناس، لوگ اس پر پاؤں لگائیں گے رون دیں گے قدموں کے بل۔ ابو سعید سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول الصعود جبل من نار، جہنم میں ایک پہاڑی ہے سعود، سأرہقہ صعودا انہو فکر وقدر وقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ تو دیکھئے کتنی سخت باتیں ہیں۔ یتصعد فی 70 خریف، 70 سال تک اس آدمی چڑھایا جائے گا اس پر۔ وَيُهْوَ بِهِ كَذَلِكَ فِيهِ أَبَدًا، پھر 70 سال تک اسی کیا جائے گا، نیچے گرایا جائے گا، اس کے ساتھ یہی عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ آگے کی روایت دیکھیں، وعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قولی کل محلے، وہ پانی ہوگا محل کی طرح، مانا کا عکر الزیت، تیل کی تلچٹ۔ فیضا قرب الى وجہ، جو چہرے کی قریب لائی جائے گی، سکتت فروت وجہی، چہرے کی کال گر جائے گی۔ ونبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ونبی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ان الحمیم، گرم پانی بالکل کھولتا ہوا، لیصب علی رؤوس، ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، فینفذوہم الحمیم، تو وہ پانی پیٹ کی راہ سے جا کر حتی یخلص الی جوفی، پیٹ تک جائے گا، فیصلۃ ما فی جوفی، پیٹ کے اندر سب کچھ بہا دے گا جلا دے گا، حتی یمرق من قدمی، سب کچھ قدموں کی نیچے گرا دے گا، اینتڑیاں سب کچھ۔ وہو الصہر، وہ بہت تیز گرم پانی ہوتے ہے، صہر، سوہر نہیں ہے، سوہر الگ ہوتا ہے، صہر منا ابالنے والا، ابلنے والا۔ ثم یعاد کما کان، پھر اس کے ساتھ ہی سلوک کیا جائے گا۔ وعن ابی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقول یسقى من ماء صدید، پیپ کا پانی بھی پلایا جائے گا، یتجرعہ، نہیں پی پائے گا، گھوٹ گھوٹ لے کر پیے گا۔ قال قرب الى فیہ، منہ کی قریب لایا جائے گا، فیکرہ، نہیں چاہے گا، فیزودنی منہ الشوا وجہ، جب قریب لایا جائے گا زبردستی تو چہرہ بھون جائے گا، وقت پر و ترسی، سر کا چمڑا بھی گر جائے گا۔ فیضا شریب، جو پی لے گا، قطع معا، اس کی انتڑیاں جلا کے کاٹ دے گا، حتی یخرج من دبرہ، پچھلے حصے سے نکل جائیں گے۔ یقول اللہ تعالی وسقوا ماء حمیما، پلایا جائے گا گرم کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم، ان کی انتڑی اندر کا سارا سسٹم جلا بہا کر باہر کر دیں گے۔ ویقول یستغیث، اگر وہ فریاد کریں گے ہزاروں سال، یغاث بماء، تو پھر اس پانی سے ان کی مدد کی جائے گی، کالمہل، وہ بھی تلچٹ کی طرح، یشوی الوجوہ، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، بہت برا پانی ہوگا، پینے کے لائق نہیں ہوگا۔ آگے ہے نبی علیہ السلام فرماتے لسرادق النار، جہنم کی جو دیواری ہوتی ہے وہاں پر جو چار دیواری ہوتی ہے، اربعۃ جدر، چار دیواری کے سپو، کل جدار، ہر دیوار اتنی موٹی ہوگی، مسیرت 40 سنہ، 40 سال کے برابر، تو اس پر صرف موٹاپے کو کراس کرنے میں لگیں گے، موٹاپے کو کراس کرنے میں۔
تو اسی بھاگنا بہت مشکل ہوتا ہے. وان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان دلو من غساک گندے پانی کا اگر ایک ڈول دنیا میں ڈالا جائے یحرق فی الدنیا لانتنا اہل الدنیا، سارے لوگوں کو اس سے بدبو محسوس ہو جائے گی، پوری دنیا کا ماحول بدبودار ہو جائے گا. وعن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ عطا علیہ السلام نے پڑھی پھر فرمایا لو ان قطرۃ من الزقوم، زقوم کا اگر ایک قطرہ ایک بوند قطرت فی دار دنیا اس دنیا میں ڈالا جائے بہا دیا جائے لفسدت علی اہل الارض معائشہم، تو لوگوں کی زندگیاں معیشت گزرانیش دوبر ہو جائے گا، اجیرن ہو جائے گا. فکیف بمن یکون طعامہ، تو ان لوگوں کا کتنا برا حال ہوگا جس کو کھا رہے ہوں گے پی رہے ہوں گے. وعن ابی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول وہم فیہا کالحون، جہنم میں ان کے چہرے بے گوشت ہوں گے، صرف داڑھی نظر آئے گی. قال تشویہ النار، آگ ان کو جلا دیں گی. فتقلص شفت ولولیا، اوپر کا ہونٹ اوپر چلا جائے گا سر تک. حتی تبلغ استرسی وسترخی شفت السفلہ، نچلا ہونٹ نیچے گر جائے گا. حتی تضرب سرطا، ناپ تک جائے گا. وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ایھا الناس ابکو، یا ابکو رو، فإن لم تستطیعوا فتباکوا، اگر رو نہیں سکتے رونے کی کیفیت بناؤ. فإن اہل النار یبکون فی النار، جہنم والے جہنم میں بہت روئیں گے. حتی تسیل دموعهم فی وجوہہم، ان کے چہروں پر آنسو بہ بہ کے کن حجداول، لکیریں بن جائے گی لکیریں. حتی تنقطع الدموع، خون پھر آنسو ختم ہو جائے گا ان کا. آنسو ختم ہونے کے بعد فتقرح العیون، ان کی آنکھیں زخمی ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گی. فلو ان سفنا ارخیت یا ازخیت فیہا، اگر ان آنسو میں کشتیاں چھوڑی جائے لجارت، تو ان میں کشتیاں بہ جائے گی. وعن ابی دردار رضی اللہ عنہ وعن ابی دردار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان النار جو، جہنمیوں کو بھوک لگائی جائے گی. پیدل ما ہم فیہ من العذاب، اتنی سخت بھوک کہ موجود عذاب کے برابر ہو جائے گی. پیستغیثون، بڑے سال و فریاد کریں گے. پیغسون بطعام من ضریع، کانٹوں والا کھانا لایا جائے گا. لا اسمن ولا یغنی من جوع، جس نہ انسان پروا بنتا ہے نہ بھوک مٹتی ہے. فیستغیثون بطعام پیغسون بطعام ذی غصوۃ، ایسا کھانا لائے گا جو حلق میں پسنے والا اٹکنے والا ہوگا. فیذکرون انہم کانوا یجیزون الغصص فی الدنیا فی شراب، پھر انہیں یاد آ جائے گا کہ یار جب دنیا میں ہمارا گلا پستا تھا تو ہم پانی سے نیچے کیا کرتے تھے، نگالتے. فیستغیثون بالشراب، کہیں گے پانی لاؤ پانی لاؤ. فیرفع الیہم الحمیم، گرم پانی لایا جائے گا. بکللیب الحدید، لوہے کی ذریعے سے پکڑ کر کانٹوں کی ذریعے سے کیلوں کے ذریعے. فیضا دنت من وجوہہم، جب چہرے کے قریب جائے گا. شوت وجوہ، ان کے چہرے بھون جائیں گے. فیضا دخلت بطون، جب پیٹوں میں جائے گا. قطعت ما فی بطونہم، پیٹ اندر سارا کچھ چھد جائے گا، چر جائے گا، کٹ جائے گا. فیقولون ادعوا خزنۃ جہنم، جہنم کا دروغ پکار کر لاؤ. فیقولون لم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ. قالوا بلی آئے تھے. قال فادعوا، مانگتے جاؤ فضول میں خود کو مت تکاؤ. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی اب دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. قال فیقولون، پھر کہیں گے ادعوا مالکا، مالک کو پکارو مالک کو پکارو. فیقولون یا مالک لیقضی علینا ربک، رب سے کہہ دو ذرا کہ ہماری موت کر دے.
فیجیب انکم ماکسون، یہاں تم نے رہنا ہے، موت ختم ہو چکی ہے. قال لا مشن بیت بین دعائم و اجابت مالک یوم الف عام. ان کا پکارنا مالک کا جواب دینے اس میں بھی 1000 سال لگیں گے. قال فیقولون ادعوا ربکم فلا احد خیر من ربکم، چھوڑو ان مالکوں کو، نہ پکارو، اللہ کو پکارو. فیقولون ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. پروردگار، غفلت و بدبختی نے غلبہ کر کے ہمیں بڑا ظالم بنایا تھا، ہم بڑے گمراہ لوگ تھے، اب نکال دے. آئندہ اگر ہم اسی ظلم اور زیادتی اور بدبختی کریں گے نا تو پھر بالکل ہم ظالم ہوں گے، معاف نہیں کرنا. قال اللہ فرمائیں گے پیجیب مخسو فیہا ولا تکلمون، خاموش ادھر کے عذاب سہتے جاؤ. ولا تکلمون، کوئی بات نہیں کرنا، تمہیں موقع دیا گیا تھا، تم نے چانس کو ضائع کیا تھا. فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، تو نو امید ہو جائیں گی. وَإِنَّ ذَلِكَ خُزُونَ فِي الزَّفِرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ، تو اس وقت کریں گے آہ بربادی، آہ تباہی، ہائے افسوس، کیا پاگل تھے ہم، اتنی مختصر زندگی کو ہم نے خوشیوں میں اڑائی. وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، رسول اللہ نے ایک دن فرمایا انذرتکم النار فما یقولها، بار بار کہتے رہے میں تمہیں جہنم سے ڈرا رہا ہوں، جہنم سے ڈرو. حتی لو کان فی مقام هذا السمع اهل السوق، اگر کوئی ادھر ہوتا تو بازار والی بھی سنتے، اتنا زور سے کہا. وحتی سقطت خمیسۃ کانت علیہ عند رجلیہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بڑے جذبات اور ڈراتی ہوئی صورت میں فرمایا کہ اس کی چادر گر گئی پاؤں میں. اور عبداللہ بن عمر بن عاص صاحب سے روایت قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رصاصة مثل هذه، اگر اتنا سیسا وسرا الى مثل الجمجم، سر کے برابر یا چھوٹی پیالی کے برابر، ارسلت من السماء الى الارض، آسمان سے چھوڑ کر زمین پر بہایا جائے گا، رہ جائے مسیرت 500 سنہ، جس میں 500 سال لگتے ہیں. لبدغت الارض قبل اللیل، 500 سال چھوڑ دے رات سے پہلے سیسا پہنچ جائے گا. اور اس سیسا بڑا خطرناک. ولو ان ارسلت من رأس السلسلۃ، اگر اس زنجیر کی سر سے چھوڑا جائے، لسرت بین خریف اللیل والنہار، اس میں 40 سالوں کی راتیں لگتی ہیں. قبل ان تبلغ اصل وقعرها، یہاں تک کہ وہ جہنم میں پہنچ جائے، یا ایک دن ایک رات میں وہ پہنچ جائے گا تو بھی لوگوں میں ڈالا جائے گا کانوں میں. ابو بردہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ان فی جہنم لوادیا، جہنم میں ایک وادی ہوتی قالوا له حبحب، اس کا نام حبحب ہے، سراب کی چمک کو کہتے. یسکن کل جبار، ہر ظالم متکبر، آسمان کی طرف چل کر دیکھنے والا اس میں رہے گا. الفصل الثالث عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال یعظم اہل النار فی النار، جہنمی جہنم میں بہت بڑھ جائیں گے. حتی بین شہمت اذن احد ملاتکہ، کہ کسی کی لو سے لے کر اس کی گردن اور مونڈے تک، مسیرت 700 عام، 700 سال کا فاصلہ بنایا جائے گا، کیونکہ جہنم بہت بڑی ہوگی. جتنا انسان بڑا ہوگا اسے درد بھی زیادہ ہوتے. وَإِنَّ غِلَظَ جِلْدِهِ 70 ذراع، 40 گز برابر اس کا چمڑا موٹا کیا جائے گا. وَإِنَّ ذِرْسَ مِثْلُ خُدَّانْ، تو خود پہاڑ کے برابر. وعن عبداللہ بن الحارث بن الجز قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان فی النار حیات، جہنم میں سانپ ہوں گی، کامثال البخت، بختی اونٹوں کی طرح. تلسو احدہن اللسع، جب کسی کو ایک ڈس لے گا، ایک کاٹ دے گا. فیجد حموت 40 خریف، اس کا درد، اس کی زہر کا اثر، اس کی جلاہٹ 40 سال تک انسان اسے جلے گا.
وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبْ جہنم میں بچو بھی ہوں گی کامثال البغال المؤکفہ، جیسے پلان زدہ پلان لگائی ہوئی خچر ہوتے ہیں گھوڑے، ان کے برابر سانپ ہوں گے. تل سے دون اللہ سجو کسی کو ایک بار وہ ڈس لیں گے. پیج دخمت 40 خریفہ، اس کا درد، اس کی تلخی، اس کی تکلیف 40 سال محسوس کرے گا. صرف بس ایک بار نہیں ڈسے گا، بار بار سکھائے گا، ڈسے گا. آگے ابو ہریرہ سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول الشمس والقمر ثوران، کہ سورج اور چاند دو ٹکڑے ہیں، مکوران فی النار، جہنم میں ڈالے جائیں گے یوم القیامہ، بنور ہو جائیں گے تو اس سے جہنم کا اور جو ہے کیا ہو جائے گا، اس کی گرمائش اور بڑھ جائے گی. وقال الحسن نے کہا وما ذنبہم، ان کی کیا غلطی ہے کہ سورج چاند ڈالے جائیں گے. فقالوا حدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث سنا رہا ہوں. فسکت الحسن، وہ خاموش ہو گئے. تو قیامت کے دن سمندر میں بھی ڈالے جائیں گے، اس سے سمندر آگ بن جائیں گے. اور یہاں پر ڈالنے سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا ایک دکھاوا ہوتا ہے، اور یہ بھی دکھانا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کو پوجتے تھے نہ، دیکھ اب اپنا حشر، کہ جن کو تم پوج رہے تھے اس سے تو وہ تو بھی جہنم گئے. تو وہاں پر سورج اور چاند کا جانا عذاب کے لیے نہیں ہوگا کہ ان کو تکلیف ہوگا. جیسے جہنم کا داروغ جہنم میں ہوگا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو سزا کے لیے ادھر رکھے، وہ تو وہاں نگرانی کے لیے. تو جیسے جیلر جیل میں ہوتے ہیں تو وہ تو جیل میں نہیں ڈالا ہوا ہوتا نا، جیل میں تو اور جیلی ہوتے ہیں، وہ تو کیا کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. جیل میں تو اور بھی بہت سارے پہرہ دار ہوتے ہیں. تو کافروں کی تبکیت کے لیے اور داروغ کی طرح بطور درجے کے یہ دونوں وہاں جائیں گے. آگے برارہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخل النار الا شقی، جہنم میں تو اسے نہیں جائے گا تو ایک بدبخت جائے گا. قیل یا رسول اللہ من الشقی، بدبخت کون ہوتا ہے؟ قال من لم يعمل للہ بطاعت، جس نے کوئی اچھا نہ کیا ہو، لم يترک له بمعصیہ، کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو، ہر گناہ کرتا ہو اور نیک اعمال نہ کرتے ہو.